ہمارے لیے مختص کر دیا ہے، ریزرو کر دیا، خوش قسمتی۔ اور اگر اس نے کہا نہیں معلوم، ہا لا ادری، منافق اور کافر جو جواب دے گا تینوں سوالوں کا، ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ منکر نکیر حدیثوں کو پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہ ہمارے علم کی اہمیت اور فضیلت اور خاص طور سے عقیدے کے علم کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے منکر نکیر جو ہا لا ادری کہے گا نا، تو وہ آگے کیا ایک جملہ اور بھی ہے، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنی تو میں نے بھی وہی بات کہی۔ وہ جواب جو دے گا نہیں جانتا تو کیا کہے گا؟ لوگ کہتے تھے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ ارے اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو غلط ہے کیا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ 10 لوگوں کو آپ اکٹھا کرو جو تقلید کرتے ہیں، ایک سے پوچھو آپ کیوں یہ کام کرتے، تو بولتے وہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھیے تو بولتا ہے یہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھیے، 10 یہ بول رہے کہ یہ 9 کرتے اس لیے کر رہا ہوں، دلیل کسی کے پاس نہیں۔ آج بہت سارے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ دلیل ہے؟ میں سوچتا ہوں یہ باپ دادا کی بات جو تھی، ابھی میں نے بتایا کہ لباس میں کپڑے میں چل جائے گا، اس میں نہیں مانتے، نئی نسل بولتی ہے ابا کے دور کا زمانہ الگ، آج کا فیشن الگ ہے۔ ہاں، اچھے بھلے کپڑے کو کاٹ دیا جائے فیشن، گھٹنے پہ پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں کٹا ہوا ہے، کسی نے دیکھ کر جو ہے وہ اس کو پیسہ بھیک میں دے دیا کہ پھٹا کپڑا پہنا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، بھکاری ہے۔ بولا نہیں، کائے کو دیا؟ بولے فیشن ہے یہ۔ اب بولے یار یہ کوئی فیشن ہے؟ کہا ابا کے زمانے کا الگ ہے، ہیئر اسٹائل وہ الگ رکھتے تھے، یہ الگ رکھتے تھے، یہ الگ رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ابا کی تقلید نہیں کر رہے، بولتے میری سمجھ میں جو آ رہا ہے کروں گا۔ تو دل آپ کی فطرت کہہ رہی ہے کہ اس کی پوجا کیوں کرے، سورج چاند ستارے بتوں کی پرستش کیوں کرے، یہ آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے، تو پھر باپ دادا کی کیوں مانتے ہو؟ منکر نکیر جواب دیں گے، جب وہ کہے گا ہائے میں نہیں جانتا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا، تقلید کیا، ماحول کے پیچھے بھاگا، ہوا جیسی اور رخ جیسا اس کے پیچھے بھاگا، تو منکر نکیر اس کے اس عذر کو مانیں گے نہیں، کہیں گے، جواب کیا دیں گے؟ حدیث میں دیکھیے، ما دریتا وما تلیتا، ما دریتا وما تلوتا، کہ نہ تو نے جانا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ جاننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 3 سوال، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، یہ سیکھنا۔ یہاں جتنے بچے بوڑھے جوان سب ہیں، ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی سنیں، ہاں، جو اب ہمارے دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کل بہت سارے سنتے ہیں گنڈے تعویذ جادو ٹونا، ان راستوں کو ڈھونڈتی ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو چھوڑ کر۔ ہاں، سیکھے، دین سیکھیے، یہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ سیکھنا۔ توحید، آخرت اور ایمانیات کی باتوں کے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں رسول کے طریقے کو اختیار کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کی سیرت پڑھنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ہم سے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ عقیدہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جو عقیدہ رسول کا تھا وہی عقیدہ ہم کو اختیار کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے عبادت کی ویسی عبادت کرنی ہے، انہوں نے جیسی نماز پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، تلاوت کی اور دوسری عبادت کی، ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے یہاں وہی چلے گا، کسی اور کا ٹھپا نہیں چلے گا۔ وہ دوسرا ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھے، نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی چلے گا اور دوسرا نہیں چلے گا۔ تو ہم کو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ پڑھے گا کہ نہیں جاننا؟ اب جب سنت معلوم ہوگی تبھی کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کتنے افسوس کی بات ہے، اس علم کی اہمیت سے لوگ ناآشنا ہیں، اور لوگوں کو افیم پلائی جاتی ہے، ارے کوئی بات نہیں، فضائل دیکھو، مسائل میں مت پڑھو۔ یہ فضائل دیکھو، مسائل میں مت پڑھو مطلب علم حاصل مت کرو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا شرک ہے، کیا سنت ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے، کیا توحید ہے۔ جب آپ سیکھیں گے نہیں تو فضائل کہاں سے؟ آپ نے دین کی خوب محنت کی، 40 سال روزانہ آپ بغیر کسی ڈاکے کے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، روز 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا، اور نہ جانے کون کون سی عبادت کیا، لیکن آپ ایک شرک اکبر ایک کر رہے ہیں، اس سے توبہ کیے بغیر مر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسرے سے چھوڑیے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ زندگی بھر آپ نے تسبیح پڑھی لیکن آپ نے شرک اکبر کیا، علم حاصل کیے بغیر، شرک کو اختیار کر لیا، اسی پہ توبہ کیے بغیر مر گئے، سارے عمل برباد۔ لہذا ضروری ہے علم حاصل کریں۔ آج ہمارے ہاں مختلف جماعتیں اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں،
یہ کسی پر طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، ایک سنجیدہ ہماری زندگی. اور ابھی جو آپ آخرت سن رہے تھے کہ آخرت میں ہمارا انجام اور حساب و کتاب اور فیصلہ ہونے والا ہے، وہ فیصلہ ہمارے حق میں صحیح ہو، جنت ملے، جہنم سے بچیں، اللہ کے سے رضا کی رضامندی ملے، ناراضگی سے بچیں. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، معمولی بات نہیں ہے. صحابہ کرام ان تذکروں پہ جو ابھی ہم نے سنا روتے تھے. ابھی جو تلاوت کر رہے تھے امام صاحب، ففزع یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض ہاں الا ما شاء ربک، کیا یہی آیت ہے؟ الا من شاء اللہ. صحابہ کرام ان آیتوں کو سن کر رونے لگتے تھے، تڑپنے لگتے تھے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. عثمان غنی قبر پر جا کر رونے لگتے تھے. ابھی جو ہم نے خطاب سنا مختصر ہی صحیح، عبرت انگیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کا تذکرہ کر کے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک جملہ بیچ کا سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جان جاؤ، لولا اللہ تدافنوا لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعوا. اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ آواز اور چیخیں تم کو سنا دے جو میں سنتا ہوں. اگر ہم سن لیں ان آوازوں کو تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر جو میں نے جانتا ہوں تم جان جاؤ، علم حاصل ہو جائے، آخرت کا، جہنم کا حقیقی علم حاصل ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے، روتے رہو گے. بیویوں سے ملنا چھوڑ دو گے، ایک روایت میں ہے، منکر ہے، لیکن کہا کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتے رہو گے، روتے رہو گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہو گے. اگر علم ہو جائے، اس سے پتہ چلا کہ اگر علم صحیح ہوگا تو ہم اللہ کے، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے نیک بندے بنیں گے، گناہوں سے بچنے والے، ہو جانے پر توبہ کرنے والے بنیں گے. اور جو انسان علم سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے دین کا باغی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ عالم انسان کو اچھا